آج وقت ختم نبوت شان صحابہ شان صحابہ عظمت قرآن عظمت قرآن حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ اور میں بلا تاخیر قرآن مجید کے درس شریف کو صاحب گزارش کی طرف اور دعوت دیا کر ایسا قرآن مجید اس کا سنایت ہے جس کے استعمال سارے بلا کے اندر اللہ جل جلالہ ہدایت کی دولت بھی نصیب فرمائے اور بہار بھی دے رہے اللہ رب العالمین نے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله وحده لا شريك له وحده لا فريق له وحده لا ند له وحده لا ضد له وحده لا مقابل له ولا مكاظم له ولا مناظر له ولا مداين له وحده في ذاته وصفاته وقدرته وكماله وعزته وحده في عظمته وجلاله وحده في رفعته ومكانته وقداسته وحده في معبوديته وألوهيته وربوبيته لا شريك له في الملك والملكوت لا شريك له جن من الجان ولا إنس من الإنسان لا شريك له فرد من الكون ولا شريك له من أهل الأرض ولا من أهل السماء الذي خلق الحب والنوى قادر الكون والقضاء باسط الأرض على الماء رافع السماء سميع من نادى وقريب من دعا ورقيب لكل خلق وعظيم أعظم ورحيم أرحم لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الخلق جعله بشيرا ونذيرا وأرسل محمدا جعله نبيا وأميا ورسولا جعله رسولا كريما ورسولا وسيما ورسولا قسيما ورسولا رؤوفا ورسولا رحيما ورسولا جميلا ورسولا أعلى وأرفع ورسولا أذكى وأطهر وأقدس ورسولا جعله بشيرا ونذيرا وسراجا وشاهدا ومبشرا وبدرا مديرا ورسولا كريما ونبيا أميا وحبيبا ورسولا إماما ورسولا قائدا ورسولا سيدا ورسولا أعزما ورسولا حبيبا وعظيما ورسولا كريما وخاتما ونبيا ورسولا أعظمهم ورسولا أرفعهم من الكون محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده وفي رواية والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم علماء کرام اور ہمارے اس قصبہ کے معززین، آج اس ساگو باگو گاؤں کی مسجد میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے. منتظمین اور جنہوں نے یہ کاوش کی، اللہ کریم ان کے مال و جان میں بھی برکت دے اور ان کی اس کوشش کو اپنے دربار بے مثل میں قبول فرمائے کہ ایک بہت بڑا عظیم کام اس گاؤں میں کیا کہ اللہ کریم کے گھر کی ایک تعمیر فرمائی اور خالص اس مسجد کی بنیادیں اللہ تعالیٰ کی رضا، دین، قرآن اور مسئلہ توحید کے لیے رکھی گئی ہیں. جب تک لوگ یہاں پہ نماز ادا کرتے رہیں گے، دین کی باتیں سنتے رہیں گے، جو بھی جس کا بھی اس مسجد میں حصہ ہے، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے ثواب درج کرتے رہیں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا فقد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کریم اس کا گھر جو ہے وہ جنت میں بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کچھ زیب و زینت کی، کچھ نقش و نگار کروایا، مسجد کو مزین کیا، خوبصورت کیا. صحابہ کرام نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں یہ جو ہے زیب و زینت نہیں تھی، آپ نے بنائی.
حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا فقد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میں اللہ کے گھر کو خوبصورت کروں تاکہ اللہ جنت میں میرے گھر کو خوبصورت کرے۔ یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اور پھر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ مسجد اصل میں وہی ہوتی ہے جہاں پہ خالص اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبر کے فرانی اللہ احدا، ایک خالص اللہ کی پکار ہو تو وہی اللہ کی مسجد ہے۔ اہم چیز کہ اللہ کریم کی بہت بڑی انسانوں کے اوپر نعمتیں ہیں، لیکن تیرے وجود کا ایک ایک حصہ نعمت، تیری صحت، عافیت، آزادی، حریت، زمین، رزق، مال، اولاد، جاگیریں، جائیدادیں، زمینیں، مکانات، کوٹھیاں، دکانیں، پلازے، سب چیزیں جو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان پیدائش سے لے کے موت تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے، سب نعمتیں، لیکن ایک اللہ نے احسان کیا ہے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیرے والدین نعمت، ایمان نعمت، آیات نعمت، قرآن نعمت، احکام نعمت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں سورۃ الرحمن میں آپ بڑی دفعہ یہ آیت پڑھتے ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ادھر اس نے تمہارے لیے زمین، تمہارے سائبان کے لیے آسمان، تمہاری زمینوں کے لیے بارش، تمہارا قوت، رزق اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا، تمہیں حرارت کی ضرورت ہے وہ سورج بنایا، لطافت کی ضرورت ہے چاند بنا دیا، سانس کے لیے ہواؤں کا چلا دیا، انسان کی بقا کے لیے پانی پیدا کر دیا۔ یعنی ایک ایک چیز، قرآن ایک ایک چیز کے بعد فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن آسمان کے نیچے سب نعمتیں، ایک اللہ نے احسان کیا ہے جس احسان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، عربی میں نعمت کو نعمت کہا جاتا ہے، اعلیٰ کہا جاتا ہے، احسان کو من کہا جاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ ایک احسان کیا ہے، یا اللہ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے انسانوں میں سے، تمہارے اندر میں سے رسول بھیج دیا ہے۔ سمجھ سب کو آ رہی ہے صحیح؟ فرمایا کہ رسول، اب دیکھ، حتیٰ کہ تیرا تعلق دنیا میں والدین سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، تیرے رزق، کھانا پینا، قبیلہ، خاندان، برادری، ہر چیز سے، لیکن یہ سب نعمتیں ہیں، احسان کا درجہ نعمت سے اوپر ہوتا ہے۔ احسان کا درجہ نعمت سے، اللہ نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کیوں نہیں کہا؟ ہر چیز نعمت ہے، نبی علیہ السلام کے وجود کو کیوں نعمت نہیں کہا؟ اس لیے ہر چیز سے بڑھ کے عزت اور احترام کے لائق ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمت سے محبت کی جاتی ہے فطری طور پہ، آدمی جس کے ساتھ چاہے محبت کرے، لیکن آپ پچھلے درس پہ محمد کا معنی سمجھ کے آئے ہو، جس کے ساتھ محبت کرنے پہ بندہ بے اختیار ہو جائے مومن، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ آدمی ہر چیز سے محبت کرتا ہے اختیار سے، لیکن جو مومن ہے
وہ پیغمبر سے محبت کرنے کے معاملے میں بے اختیار ہو جائے، جس محبوب کی محبت میں اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے رسول بھیج کے احسان کیا۔ احسان کا درجہ نعمت سے اوپر ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جیسے نعمتوں سے محبت کرتے ہو، ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبت کرو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ محمد کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی قرآن مقدس میں صفات ذکر کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ قرآن اگر ابتدا سے شروع کر انتہا تک قرآن میں یا تو اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے رسول کی محبت ہے، یا تو اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے رسول کی محبت ہے، یا پھر محبت کے قانون ہے قرآن نے ذکر کیے۔ تو پیغمبر کے ساتھ محبت آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ آدمی کہے کہ میں پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، کیسے؟ طریقہ بھی قرآن نے خود بتایا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ او امت محمد مصطفیٰ والو، اگر میں محمد سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ جیسے میں محمد کام کروں گا اسی طرح تم کو کرنا پڑے گا، اس میں حکمتیں پوچھنے کی ضرورت۔ اس لیے اللہ کریم نے قسم اٹھا کے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لامرکد ماضی پہ آئے مانا قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے جبروت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، میں نے رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنۃ، سب سے بہتر نمونہ بنایا ہے۔ تو رسول مقدس محمد کریم کی زندگی میں پیغمبر کے افعال سے بڑھ کے بہتر کوئی افعال ہو سکتے؟ اس لیے سنو، اللہ کریم نے بہت سی باتیں شمار کی ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ اگر ماں جائے تو محبت ماں سے زیادہ کروں یا تیرے نبی محمد سے زیادہ کروں؟ باپ سے محبت زیادہ کروں یا رسول سے محبت؟ بھائیوں سے محبت زیادہ کروں یا رسول سے محبت؟ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کروں یا رسول سے زیادہ محبت کروں؟ بیویوں سے، بچوں سے، خاندانوں سے کس سے زیادہ محبت کروں؟ قرآن خود گواہ ہے، 10واں سپارہ خود اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ کریم نے 9 چیزیں شمار کر کے بتایا۔ پوری دنیا کا نظام جو ہے ان 9 چیزوں کے تحت چلتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سن لو لوگوں، آسمان بھی، زمین بھی، ذریت بھی، اولین آخرین بھی، ظاہرین باطنین بھی، میری بڑی خلقت ہے، بڑی مخلوق ہے، لیکن سن لو محمد سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب کوئی نہیں۔ اگر میں اللہ محمد سے محبت کرتا ہوں، وہ محمد کی امت والو تمہیں بھی میرے پیغمبر سے محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ ماں باپ سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ او لوگو، تمہارے باپ،
ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموہا تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے ضائع ہونے کے بارے میں تم ڈرتے رہتے ہو، ومساکن ترضونہا بڑے بڑے مکان، بڑے محلات، جاگیریں، زمینیں، جائیدادیں، کوٹھیاں، بلڈنگیں، محلات، منازل، دکانیں، پلازے، ماں باپ، کنبہ قبیلہ، خاندان، بھائی بیویاں، بیٹے، سب سے زیادہ محبت کر احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ کیا قرآن نے سچ کہا کہ نہیں؟ سب سے زیادہ محبت کر تو میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت کر کہ ماں سے، باپ سے، اولاد سے، اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کر تو میرے رسول محمد سے۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام نے پوچھا، عمر هل تحبنی؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ، کیا عمر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا کتنی؟ فرمایا سب سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک ساری دنیا اور اپنی جان سے بھی زیادہ میں محمد سے محبت نہ کرے۔ اس وقت تک فرمایا ایمان کامل ہو سکتا؟ ایمان کے کامل ہونے کا دلیل کیا ہے کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابی رسول عظیم جلیل القدر صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھ، اگر تیرے دل میں پیغمبر سے محبت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے قانون بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا غلام، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد باہر نکل گئے تو نبی علیہ السلام کا خادم غلام جو ہے ساری رات دروازے کے اندر، کبھی دروازے کے باہر، کبھی راستہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ رات بیت گئی، تہجد کا ٹائم ہوا تو نبی علیہ السلام آ رہے تھے۔ صحابی دوڑ کے جا کے نبی علیہ السلام سے ملا اور ساتھ رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا تبکیک، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر وحشتنی اوحشتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر آپ رات عشاء کی نماز کے بعد چلے گئے، واپس کوئی نہیں آئے تو میرے دل میں سکون نہیں آتا کہ جب تک محمد واپس نہ آ جائیں اس وقت تک مجھے نیند بھی آتی۔ میں جب اٹھتا ہوں تو میری نگاہیں پہلے محمد پہ، جب میں سونے لگتا ہوں تو میری آخری نگاہیں محمد پہ نہ پڑے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، مجھے نیند کوئی نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہذا تبکیک، او میرے ساتھی، کیا اسی چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ میں محمد کی محبت نے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے پیغمبر، کچھ دیر میں آپ کو دیکھوں نہیں تو مجھے سکون آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے قانون اس مقام پہ ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا یحشر المرء یوم القیامت مع من یحب مع من احب۔ او لوگو، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ جمع کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اگر تیرے دل میں محبت سب سے زیادہ محمد کی ہے، پیغمبر سے محبت زیادہ ہے، تو یہ یقین رکھ کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے تمہیں ضرور جمع کیا جائے گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جاء رجل، اب دیکھ صحابہ کرام نے محبت کا حق ادا کیا، جتنی ان لوگوں نے پیغمبر سے محبت کی ہے قیامت تک ایسے لوگ نہیں آ سکتے جو محمد سے اتنی محبت کرنے والے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کے ٹائم پہ آدمی دوڑتا دوڑتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر لما رجعت الى بیتی، اللہ کے پیغمبر جب میں گھر میں چلا جاتا ہوں اذکرک فی بیتی ولم استطیع ان اصبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جب میں گھر چلا جاتا ہوں، صحابہ کی حالت دیکھ، جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو اللہ کے نبی مجھے آپ کی یاد آنے لگتی ہے، اذکرک فی بیتی واللہ انی احبک من نفسی واللہ انی احبک من ولدی واللہ انی احبک اکثر من کل شیء، اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم میں اپنی جان سے زیادہ محبت تمہارے ساتھ کرتا ہوں، احب الیک من ولدی، میں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول، آپ سے میں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے اللہ کے پیغمبر۔ لما رجعت الى بیتی اذکرک فی بیتی ولم استطع ان اصبر حتی آتی الیک فانظر الیک، اللہ کے پیغمبر جب میں گھر جاتا ہوں نا تو آپ کی یاد آنے لگتی ہے، پھر مجھ سے گھر میں بیٹھا جاتا، پھر میں اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں اللہ کے رسول جہاں سے تم نے گزرنا ہوتا ہے، حتی انظر الیک، گھر میں نہیں بیٹھا جاتا، میں جلدی واپس آ جاتا ہوں، آ کے میں اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں اللہ کے رسول جہاں سے تم نے گزرنا ہوتا ہے یا جہاں سے آپ نے آنا ہوتا ہے، میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں آگے کہ نبی علیہ السلام کب آئے تو میری نگاہیں محمد الرسول اللہ کے چہرے مقدس پہ پڑے تو 7,000 قطار رونے بھی لگتا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا کہ عجیب آدمی ہے، کہتا ہے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا، تو میں فوری گھر سے واپس آ جاتا ہوں، ابھی نبی علیہ السلام سے ملا بھی ہے تو روتا بھی ہے 1000 قطار۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا او میرے ساتھی میرے صحابی کس چیز نے تمہیں زیادہ رلایا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ فرمایا کیا؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر وَأُدْخِلْتَ فِي الْجَنَّةِ وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے پیغمبر موت کے بعد جس وقت اللہ کریم آپ کو جنت میں داخل کرے گا، وَأُدْخِلْتَ فِي الْجَنَّةِ وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَمَقَامُكَ أَرْفَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کے پیغمبر جس وقت آپ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَرُفِعْتَ آپ کو تو اوپر والی جنت میں اٹھایا جائے گا، مَعَ النَّبِيِّينَ انبیاء کے ساتھ آپ کو تو اوپر جنت میں اٹھایا جائے گا۔ ساری جنتیں نیچے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری جنتوں سے اوپر مقام ہے، وہاں پہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جائیں۔ پتہ ہے اس مقام کا کیا نام ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے مقام وسیلہ۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ آپ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہو؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ۔ اس کا مطلب کیا؟ یا اللہ نبی علیہ السلام کو وسیلہ والی جگہ عطا فرما۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ ساری جنتوں سے اوپر والا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اعلی درجۃ فی الجنہ سقفہ عرش الرحمن، پوری جنت میں سب سے اونچا مقام ہے جس کا نام ہے وسیلہ، اور فرمایا اس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ اس مقام وسیلہ کا چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا رجل واحد، وہاں پہ صرف ایک آدمی جائے گا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ کون آدمی ہوگا؟ فرمایا انی ارجو الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں محمد امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہی وہاں پہ پہنچوں گا۔ اس لیے آپ کی جنت اوپر ہوگی سب سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملاقات نہ ہوگی، مومنوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے کہا، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا یہ آپ کا ٹھکانہ اوپر ہوگا سب سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع کرتا جائے گا۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ایک چیز جو ہے مجھے غم زدہ کرتی ہے بہت زیادہ۔ فرمایا کہ آپ جنت میں جاؤ گے، رفعت مع النبیین، اللہ تعالیٰ آپ کو تو انبیاء کے ساتھ جمع کر دے گا۔ وادخلت فی الجنہ، میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر وکیف اراک، اگر مجھے جنت میں محمد نہ ملے تو اللہ کے رسول مجھے ایسی جنت کی ضرورت کوئی نہیں۔ جس جنت میں محمد نہ ہو، آپ اوپر ہوں گے تو میں نیچے ہوں گا، آپ کا مقام اوپر ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری جنت ہے نیچے، تو اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ کہ میں دنیا میں میرا دن نہیں گزرتا جب تک کہ اللہ کے رسول میں تمہارے دیدار سے ملاقات ہوگی۔ بس اس چیز نے اللہ کے پیغمبر مجھے غم زدہ کیا ہے، اور مجھے گھر میں رک نہیں سکتا، جاتا ہوں فوری میں واپس آ جاتا ہوں جب تک کہ میں آپ کو اللہ کے پیغمبر دیکھ نہ لوں۔ تو میری خواہش یہ ہے اللہ کے پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جیسے میں ادھر خادم ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی محمد کے ساتھ جمع کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، او غیر ذالک، کیا کوئی اور چیز؟ کہنے لگا ہی یذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میری پہلی خواہش بھی یہی، میری آخری تمنا بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور چیز چاہیے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب بھی دیا نہیں ہے، کیوں؟ جب تک وہ بتائے نہیں نبی علیہ السلام آگے کچھ بتا سکتے۔ نبی علیہ السلام فلم يرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیلا، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر کے لیے نبی علیہ السلام خاموش ہوئے۔ صحابی سامنے بیٹھ کے زارو قطار روتا ہے، کیوں؟ مقام کے فیصلے اللہ کریم کے اختیار میں ہے، کسی غیر کے اختیار میں۔ اب نبی علیہ السلام بھی خاموش، صحابی پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ چیز جو ہے مجھے گھر میں رکنے نہیں دیتی،
آپ جنت میں اوپر، ہم نیچے، ملاقات نہ ہو جنت میں تو اس جنت کا فائدہ اللہ کے پیغمبر کیا ہے؟ مجھے آپ کی مرافقت چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے تو قرآن کی جبریل آیات لے کے نازل ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ آیتیں لے کے جبریل نازل ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اعلان کر میرا پیغمبر، جو تمہاری اطاعت کرتا رہے گا قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو تمہارے ساتھ جمع کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام وہ صحابی سامنے بیٹھ کے ابھی رو رہا ہے۔ صحابی کہنے لگا میں نے دیکھا کہ جبین مقدس پہ پیشانی مبارک کے اوپر یوں پسینہ نبی علیہ السلام کی پیشانی پہ آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیوں یہ علامت ہوتی تھی جس وقت وحی نازل ہوتی نبی علیہ السلام کی پیشانی مقدس کے اوپر پسینہ آتا۔ صحابی اندر سے دعا کرتا اللہ کو میرا فیصلہ کر، میں نے گھر کوئی نہیں جانا جب تک کہ میرا فیصلہ نہ کیا جائے۔ میں محمد الرسول اللہ کی محبت کے علاوہ میں زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ مہربانی کر۔ یوں صحابی کہنے لگا میں نے جس وقت دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی جبین نیاز پہ پیشانی مقدس پہ ماتھے مبارک پہ پسینہ جس وقت آنے لگا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہم اس کو رفیق بنائیں گے محمد کا جو محمد سے محبت کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی سامنے بیٹھا ہے، آپ نے فوری آیتیں تلاوت کی ہیں، خوشی سے اٹھ کے پیغمبر خدا کے سر مبارک کے اوپر بوسہ دینے لگا۔ اللہ کے پیغمبر ابھی میرا دل راضی ہو چکا ہے کہ اللہ کریم نے وعدہ کر دیا ہے جو محمد سے محبت کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو محمد کے ساتھ ضرور جمع کر دے گا۔ کیوں کہ پیغمبر کی محبت کوئی معمولی چیز ہے۔ جس نے پیغمبر سے محبت کی مطلب کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، فرمایا اگر لوگوں میں اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے محمد سے محبت کرو۔ ہر چیز سے زیادہ محبت کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت کا معنی کیا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کر، جو نبی علیہ السلام نے کیا اسی طرح کر، اسی طرح۔ حکمت نہ پوچھ اس میں حکمت کیا ہے، یہ سمجھ کہ پیغمبر کا کوئی کام حکمت سے خالی کوئی نہیں۔ یہ نہ دیکھ اس کام کو میری عقل نہیں مانتی، اس کام کو میری عقل۔ اب شریعت کہتی ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کرو اوپر سے، پاؤں کے اوپر سے مسح کرو یوں۔ لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی، گندا نیچے سے ہوتا ہے تو مسح اوپر سے کرے۔ والمسح علی الخفین، موزوں کے اوپر مسح جو ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی موزے نیچے سے گندے ہوتے ہیں لہذا مسح جو ہے نیچے سے کرنا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے اوپر سے مسح کرو۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ، ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تیری عقل نہ سمجھے تو کہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تیری عقل نیچے، محمد کا حکم ساری دنیا سے اوپر ہے۔ تیری عقل میں چیز آئے نہ آئے لیکن پیغمبر کا کوئی عمل فعل حکمت سے خالی ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا اوپر سے کیوں مسح کیا جائے؟ وہ فرمایا زمین پاک ہے، جب آدمی موزہ پہن کے چلتا ہے تو زمین کے اوپر رگڑتا ہے تو رگڑنے کی وجہ سے آ کے نیچے سے پاک ہو جاتا ہے،
گرد و غبار اوپر آتا ہے، اس لیے شریعت نے اوپر سے مسح کا حکم دیا ہے، نیچے سے تو چلنے سے صاف ہو جاتا ہے خود ہی۔ یعنی یہ نہ دیکھ کہ کوئی کام میری عقل میں نہیں آتا تو یہ نہ کہہ کہ پتہ نہیں شریعت کی اس میں حکمت کیا ہے۔ یعنی پیغمبر کا کوئی کام، عمل، فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اپنی عقل کو پیچھے رکھ، پیغمبر کی شریعت اور محبت کو آگے رکھ۔ تو جنہوں نے پیغمبر کی محبت دیکھی ہے انہوں نے پھر حق ادا کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے صرف محمد کریم کی محبت کے پیچھے۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الثانی کے مہینے میں، یہ بھی جمادی الاول کا مہینہ ہے، اس سے پیچھے والا جو مہینہ ہے، ہجرت کے 9ویں سال میں 200 آدمی مجاہد تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بھیج دیے قبیلہ طے کی طرف۔ قبیلہ طے والوں کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کا نام تھا فلس۔ تو 200 آدمیوں کو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ بھیجا فلس نامی بت کو توڑنے کے لیے۔ رسول جو ہوتا ہے، رسول کس لیے آتا ہے؟ رسول کی تعریف ہی یہ ہے، الرسول هو انسان بعثه اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام۔ رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے لیے احکام شریعت بیان کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب اگر دیکھو، سب سے پہلی دعوت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں محمد کا کام کیا ہے؟ قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ رسول کا کام ہوتا ہے مخلوق کو خالق کی طرف بلانا، غیر خالق کی طرف رسول بلا سکتے؟ ایک کی طرف بلانا، غیروں کی طرف رسول بلاتے؟ ایک کی عبادت کی طرف، کسی غیر کی عبادت کی طرف؟ تو جہاں پہ غیر کی عبادت ہو، رسول اپنی زندگی میں اس چیز کو برداشت بھی کر سکتے نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 200 آدمیوں کو حضرت علی کو بھیج دیا، جاؤ طے قبیلے والے جو ہیں ان کا بت فلس، اس کو توڑ کے آؤ۔ کبھی اسلام کا غلبہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی بھی عبادت ہو سکتی نہیں۔ حضرت علی چلے گئے، وہاں پہ جا کے لڑائی جھگڑا ہوا، کچھ لوگ بھاگ گئے، اس بت کو توڑ دیا، علاقہ فتح کیا، بت کو توڑا، وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو قیدی بنا کے گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے اس کو بھی قید کر کے لے آئے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ لوگوں کے ہاں بڑا معروف آدمی گزرا ہے۔ حاتم طائی کی لڑکی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے اس کو بھی گرفتار کر کے لے آئے، جس کا نام تھا صفانہ بنت حاتم، اور صفانہ کا بھائی جس کا نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ یہ آدمی، اس کو پتا چلا، یہ وہاں سے دوڑ کے سیدھا شام پہنچ گیا۔ یہ گرفتار نہیں ہوا، قیدی بھی نہیں ہوئے۔ اس کی بہن صفانہ جو ہے، جو حاتم طائی کی لڑکی ہے، وہ قیدیوں میں گرفتار ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مال مویشی بھی اور لوگ مرد عورتیں بھی قید کر کے لے کے آئے، اس لیے کہ جنگ کا اصول ہے مال غنیمت میں جو مال آتا ہے۔ ان میں سے لوگوں میں سے مال مویشی بھی آئے، آدمی بھی آئے، یہ ایک لڑکی بھی آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صبح کا ٹائم ہے، آپ نے جب دیکھا، دور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا دوپٹہ جو ہے ہلکا ہے، اس کا دوپٹہ سر سے اترا ہے، کوئی بڑی چادر نہیں ہے، ہلکا سا دوپٹہ ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے صحابی کو دی کہ جاؤ اس لڑکی کا سر ننگا ہے، اس لڑکی کے سر پہ جا کے چادر دے دو۔ اب یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ تو کافر لڑکی ہے، تو آپ کی تو مبارک چادر ہے۔ آپ نے فرمایا میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کر دی، بچی چاہے کافر کی بھی ہے تو بچی۔ یہ میں محمد کی شریعت ہے کہ لڑکی کا سر ننگا جو ہے ہم دیکھ سکتے نہیں۔ یوں چادر دی جا کے صحابی نے، سب لوگ قیدی جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جمع ہو گئے۔ تو وہ لڑکی اپنا چادر حجاب لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑی ہو کے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر یا رسول اللہ فمن علی کما من اللہ علیک ہلک الوالد وغاب الوافد ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی کما من اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابنۃ حاتم الطائی الذی ينفق علی الناس کثیرا۔ اللہ کے پیغمبر میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں جو بڑا معروف ہے، وہ بڑا سخی آدمی تھا، میرا باپ لوگوں کا بڑا خیال کرنے والا تھا۔ ہلک الوالد وغاب الوافد، بڑے اچھے جملے بولے۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر ہلک الوالد، میرا والد دنیا میں موجود، وہ فوت ہو چکا ہے۔ ہلک الوالد وغاب الوافد، ایک میرا بھائی ہے جو میری خبر گیری کرتا ہے اللہ کے پیغمبر، والد میرا فوت ہو چکا ہے۔ وغاب الوافد، میری خبر گیری کرنے والا میرا بھائی جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ ایام گزر گئے اللہ کے پیغمبر، ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی کما من اللہ علیک۔ اللہ کے پیغمبر میں ایک سخی سردار کی لڑکی ہوں، آج تمہارے غلاموں نے مجھے قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں، میرا والد دنیا میں کوئی نہیں، میرا بھائی جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی کما من اللہ علیک انا ابنۃ حاتم الطائی الجواد۔ اللہ کے پیغمبر میرا باپ بڑا سخی تھا، اوپر احسان کرے، میرا باپ دنیا میں کوئی نہیں، میرا بھائی جو میری خبر گیری کرنے والا ہے وہ غائب ہو چکا ہے، میرے سر پہ کوئی آسرا سہارا کوئی نہیں، تو آپ میرے اوپر احسان کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ۔ تو میرا بھائی جو ہے وہاں سے دوڑ کے بھاگ کے چلا گیا، اب میری خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں، آپ میرے اوپر احسان کریں کہ میں ایک سردار کی لڑکی ہوں، اگر میں لونڈی یا غلام بن کے جاؤں اللہ کے نبی میرے اوپر مہربانی کریں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اصل جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے محمد سے محبت کی ہے نا وہ ساری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر پیغمبر کی محبت ان سے دل سے نہیں نکلتی، خاندان وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے 2 جوڑے کپڑوں کے لیے زیادہ راہ دیا، فرمایا تیرے باپ کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑا ایک عظیم شخص تھا، وہ بڑا سخی تھا، غریبوں مسکینوں کا خیال کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے 2 جوڑے دیے، آپ نے 1-2 چادر دی، آپ نے زیادہ راہ دیا، اور آپ نے سواری بھی دی اور 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ، او لمبا کہاں شام کی سرحد پہ، فرمایا جاؤ امان کے ساتھ اس لڑکی کو اپنے گھر میں واپس پہنچا کے آؤ۔ تو یہ کیفیت دیکھ کے نہ وہ لڑکی وہاں پہ دل میں اس نے ارادہ کر لیا، اللہ کی قسم سچے رسول کے علاوہ ایسا اخلاق کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ محبت آنے لگی محمد کے دل میں، تو جس وقت 2 صحابہ کرام دن بھی گزرے راتیں بھی گزری، امن و امان گھر میں پہنچ گئے،
جس وقت گھر پہنچی ادھر سے شام سے اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اپنے گھر واپس آ چکا تھا. اس نے دیکھا کہ میری بہن جو ہے وہ واپس آ گئی ہے، صفانہ بنت حاتم. اس نے کہا ماں خطبک ما فعل بک یا اختی، او میری بہن کیسا مزاج ہے، کیسی حال ہے، لمبا سفر کر کے واپس آئی ہے، تیری عصمت تیرے ناموس. کہنے لگی وہ لڑکی، کہنے لگا بھائی کہ تیری دن بھی گزرے راتیں بھی گزرے، تیرا مزاج طبیعت کیسی ہے، غیر محرموں کے ساتھ تو نے لمبا سفر کیا ہے، ہم ایک سردار کی لڑکی ہے، میں سردار کا لڑکا ہوں. وہ لڑکی آگے سے کہنے لگی او میرا بھائی عدی، اللہ کی قسم تیری چار دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ کوئی نہیں جتنی جنگل ویران میں محمد کے غلاموں کے ہاتھ میری عزت محفوظ ہے. کہنے لگی میری عزت ناموس تیری چار دیواری میں اتنی محفوظ کوئی نہیں جتنی محمد کے غلاموں نے میری عصمت اور عزت کی جنگل ویران بیابان میں حفاظت کی. وہ کہنے لگا اچھا کیسے رسول ہے؟ کہنے لگی اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے میرا بھائی، اگر دنیا میں عزت اور سعادت چاہتا ہے، اللہ کریم کا قرب چاہتا ہے تو اپنے دل میں محبت رکھ تو صرف محمد کی. تو سن میرا بھائی ابھی دیر نہ کر، اگر تو محمد کریم کے پاس نہیں جائے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، اسلام نہیں لے کے آئے گا تو تیرے میرے رشتے ناتے ختم ہیں، اس لیے کہ میرے دل میں محمد کی محبت داخل ہو چکی ہے. اپنے بھائی کو لے کے واپس پھوڑی جاتی ہے، کہنے لگی ابھی دیر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، صفانہ بنت حاتم، یہ دونوں بہن بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے اسلام میں داخل کرو. اور جس وقت محمد کریم کی محبت اندر جاتی ہے پھر بھائیوں کی محبتیں پیچھے، خاندان کی محبتیں پیچھے، والدین کی محبتیں پیچھے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہ سب سے زیادہ محبت کرو تو میرے رسول سے. اگر رسول سے محبت ہوئی سمجھ تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اگر ساری دنیا کی محبت ہوئی، رسول کی اطاعت اور محبت میں فرق آیا تو یاد رکھ قیامت کے دن محمد کے جھنڈے جمع نہیں ہو سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آخری ٹائم ہے، وفات کا ٹائم. حضرت بلال کی بیوی پاس بیٹھی. فلما احتضر بلال رضی اللہ عنہ وقالت امرأته وویلا وحزنا، حضرت بلال کی موت کا ٹائم ہے تو بیوی حضرت بلال بن الرباح مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کہنے لگی وویلا وحزنا، ہائے بڑا غم ہے کہ میری زندگی کا ساتھی بلال ابھی آخری سانسوں میں، ابھی زندگی موت کے سکرات میں ہے، کوئی پتہ نہیں مجھ سے کتنے لمحے میرے ساتھ موجود ہے، کب جدائی ہونے والی ہے. حزنا، بڑے غم کا ٹائم ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں وا فرحا وا فرحا، میرے لیے تو بڑا غم ہے کہ میری زندگی کا ساتھی ہے، تیرے آخری سانس ہے، سکرات موت تیرے ساتھ لگی ہے. حضرت بلال مرنے کے بعد میری ملاقات محمد سے، محمد کے صحابہ سے ہو، کہنے لگے با فرحا غدا نلقى الاحبة محمد القا الاحبة، کہ میری سب سے زیادہ اس سے ملاقات ہونے والی ہے جو سامنے کے لیے تیار ہوں، میری جلدی ملاقات ہو میرے محبوب محمد کریم سے.
یہ ہے محبت۔ امام حسن پڑھا رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر تیار نہیں ہوا تھا نا، کہ کھجور کا ایک درخت کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے، تو وہ حدیث امام حسن پڑھا رہے تھے، کا نام ہے ستون حنانہ، وہاں پہ۔ تو جس وقت یہ بیان کیا تو رونے لگے۔ انہوں نے کہا کیسے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک درخت ہے جس میں جان روح کوئی نہیں۔ جس وقت نبی علیہ السلام اسے چھوڑ کے منبر پہ خطبہ دینے لگے تو یہ کھجور کا کٹا ہوا درخت اس نے رونا شروع کر دیا کہ جس وقت یہ محمد کے ساتھ محبت اتنی کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام ذرا جدا ہوئے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو کیا ہم محمد کے فراق میں روئیں نہیں کہ یا اللہ کہ جو ایک درخت پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہے، وَنَحْنُ إِنسَانٌ وَكَيْفَ مَا نَبْكِي عَلَى لِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے محمد کی محبت اور شوق اور زیارت کے بارے میں کیسے ہم نہ روئیں؟ اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کیا سب سے زیادہ محبت کر تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کر، جیسا پیغمبر نے کیا اسی طرح کر۔ یہ نہ دیکھ، ایک دیہات سے ایک آدمی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل مبارک کر کے نا، آپ جو ہے آپ نے وہ لمبی قمیص پہنی، اس کے کچھ بٹن جو تھے وہ آپ نے بند نہیں کیے، وہ دوسری طرح کے ہوتے تھے، آپ کے 2 بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے۔ تو آپ مسجد میں آ گئے۔ وہ دیہاتی ایک گاؤں سے آدمی آیا تھا، تھوڑی دیر رکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ دیہاتی آدمی اپنے دیہات کی طرف چلا گیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بٹن مبارک کھلے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے بعد میں بٹن بند کیے۔ لیکن جب وہ صحابی نے دیکھا تھا آپ بھول گئے بٹن بند کرنا، آپ کے 2 بٹن کھلے تھے، اور اس صحابی نے ساری زندگی اپنی قمیص کے 2 بٹن بند نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا واللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد کی قمیص کے 2 بٹن کھلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محمد سے محبت کرو، تو محبت کا معنی ہے اطاعت کرنا، تو جو میں نے دیکھا میں نے وہ کرنا ہے، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے محبت۔ اس لیے اللہ کریم نے کیا فرمایا، قیامت کے دن جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، قرآن گواہ ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے لوگ پوچھیں گے وہ کیوں جہنم میں آئے ہو، کیا کیا تو نے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قرآن دیکھ، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے محمد سے محبت کی ہوتی، پیغمبر کی ہم نے اطاعت کی ہوتی۔ معنی کیا ہے کہ اگر ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کی ہوتی تو آج ہم جہنم میں عذاب میں کبھی نہ آتے۔ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے کہ ہم مولویوں کے پیچھے بھاگتے رہے، پیروں کے پیچھے بھاگتے رہے، برادری کے پیچھے بھاگتے رہے، خاندانوں کے پیچھے چلتے رہے، ہر کسی کی اتباع کرتے رہے، ہر کسی سے محبت کرتے رہے، لیکن ہم نے محمد کی اطاعت کوئی نہیں کی۔ اس کی سزا کیا ہے کہ آج اللہ کریم نے ہمیں بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم میں داخل کر دیا۔ اسی لیے رسول کی بڑی دعوت کیا ہے، رسول سے محبت کیا ہے، جو رسول نے کہا اسی طرح کر، اس کے خلاف کرنے کی۔ اب رسول نے کیا کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
او لوگوں میں محمد کی پہلی دعوت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے رسول کس لیے بنا کے بھیجا ہے؟ کیوں میری محبت کو واجب کیا ہے؟ کیوں میری اطاعت کو واجب کیا ہے؟ مجھے رسول کیوں بنا کے بھیجا ہے؟ رسول مخلوق کو دعوت دیتا ہے خالق کی۔ سن لو میرا دین کیا ہے، میری شریعت کیا ہے، میری محبت کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میری دعوت کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگر تم پیروں کی عبادت کرو، میں محمد نہیں کرتا کسی مثل بت صنم بڑی مڑی پڑی کی عبادت کرو، میں محمد اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکتا۔ حاجات میں دعائیں بھی اسی کے سامنے، مشکل کشا بھی اسی کو سمجھ، دعاؤں کا سننے والا بھی اسی کو سمجھ۔ فلا اعبد الذین، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لوگوں یہ میں محمد کی دعوت ہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے، لا یستطیعون نصرکم، وہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا بھی کوئی نہیں کیا، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک بھی کوئی نہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی کے حق میں فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، لا یحیطون بشیء، کسی کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں محمد سے محبت ہے، ایک کو بلا یہ میری دعوت ہے، ایک کو بلانا یہ میری محبت ہے، غیر کو نہیں بلانا۔ قرآن بھرا ہوا ہے، وہ محمد سے محبت کرنی ہے تو پیغمبر کی سیرت کیا ہے، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک پہ یقین رکھ، کسی غیر پہ یقین۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح معنوں پہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ثبتنا على كتابك وثبتنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك